کو اور لیزز کو کمپیوٹرائز کر دیا. میں یہ پھر دہراتا ہوں. چلو اب نہیں چل رہا ہے. تمام ریلوے کی اراضی کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا اور اس کمپیوٹرائز میں آپ موبائل فون پہ دیکھ سکیں گے آفیسرز بھی کہ کتنا کس نے کرایہ دیا ہے, کس نے کرایہ نہیں دیا, اور کس کا انکروچمنٹ ہے. اور تمام ریلوے کی انکروچمنٹ کو بھی ہم نے دوبارہ اس کو ریویو کیا ہے. 2 ٹرینیں ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا جی. ایک 15 سے 20 سال تک پشاور نوشہرہ مردان درگئی تک لے کر جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور ایک ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں بنو سے کوہاٹ اور ٹل. یہ بہت سارا لوگوں کا ابھی اس میں ٹائم لگے گا, یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سوچیں کہ ابھی یہ ہونے جا رہے ہیں. لیکن 2 ٹرینیں, ایک نمبر 1 جنا ایکسپریس 7000 فیئر کمپلیمنٹری فوڈ فرام لاہور کینٹ ٹو کراچی کینٹ, اور اس کا ہم نان سٹاپ پاکستان میں پہلی ٹرین چلا رہے ہیں 14 سے 15 گھنٹے کے دوران. آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور دوسرا درگئی سے مردان سے بہت سارا مزدور جاتا ہے کراچی میں, سو ہم پشاور نوشہرہ مردان تخت بائی دین درگئی یہ ٹرین جو ہیں اس کو لنک کریں گے جی کراچی کے ساتھ. اور الحمدللہ ہماری پہلی پیسنجر ٹرینوں میں 4 ماہ کی ارننگ جو ہے 2.4 بلین ہم نے زیادہ آمدن کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم خرچے کم کر کے, اپنے آئل کے خرچے کم کر کے, یہ ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم 10 بلین کو ٹچ کریں گے. اس میں ہم اپنے ایکسپینڈیچر بھی کم کریں گے. اور ریلوے میں تو تقریباً یہی آج کی یہی مین صورتحال ہے. اور ہم نے مزید ملک میں اسپیشلی فریٹ ٹرین اور پیسنجر ٹرینز کا جال بچھانے کا فیصلہ کیا ہے. کوئی جہاں سے ہمیں سواری ملے گی اور جہاں ہماری ٹرینوں پہ زیادہ لوڈ آ گیا ہے وہاں ہم اپنی کوچز میں اضافہ کرنے لگے ہیں. جو ٹرینیں 140% پہ اوور 100 چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ 15 دن تک ایکسٹرا کوچز لگائیں گے, اور ریلوے کے مزدوروں کو اور ریلوے کے افسروں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور جو فریٹ ٹرین ہم نے 25 ویگنوں سے شروع کی تھی اس کو ہم نے 30 کر دیا جی. یہ 5 ویگنیں جس کا ایک کا کرایہ جو ہے وہ ہم نے 1,25,000 روپے 60 کا, اور جو 40 فٹ کا ہے اس کا 95,000 کیا ہے, تاکہ روڈ سے زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ٹریک پہ اور ٹرین پہ منتقل ہو جائے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے. ہم نے 100 دنوں میں 20 ٹرینیں چلائی تھی, اس سال میں بھی 20 چلائیں گے, اور فریٹ ٹرینوں کو بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے 1,15,000 روپے ہم نے فریٹ ٹرین کا فیصلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیسنجر ٹرینوں میں ابھی شالیمار لا رہے ہیں VIP ٹرین, اور اس کے بعد ہم جنا لا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے سر سید کو لانا ہے. یہ آج کا ریلوے کا ایجنڈا ہے. اگر ریلوے کا کوئی سوال ہو تو پھر میں آپ سے کوئی کمزوری نہیں, کوئی اس طرح کے آفیسر کمزور لگائے جا رہے ہیں جس کا آپ کو مطلب بھی نہیں پتا سر جس کی سارے فائدے اس سے فورمین کرتے ہیں اور وہ اپنے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں نے 17 گریڈ والوں کو انٹرویو کیا ہے, 18 گریڈ والوں کو کیا ہے, 19 گریڈ والوں کو کیا ہے, اور چیئرمین صاحب کو میں نے راجہ سلطان سکندر صاحب کو فل اتھارٹی دی ہے کہ وہ CO کے ساتھ مل کے ایک پورا ریسرچ سیل بنانے لگے ہیں. میرے دور میں گریڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. میں کام کرنے پہ بلیو کرتا ہوں, اور ہم نے ینگ آفیسرز کو لگایا, اور ینگ آفیسرز کو, اور ہم پرائم منسٹر سے ریلوے کی اور پوسٹنگ جو ہے, پوسٹنگ مینز پروموشن, وہ اپ گریڈیشن کے لیے ہم اس کی پوسٹیں بڑھانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بہت آفیسرز ہیں,
لیکن یہاں پروموشن کا پروسیس سلو ہے تاکہ یہ کام ہو سکے. میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے جو منتھلی فیلئر کی ریشو تھی لوکوموٹو کی وہ 50 سے 25 پہ آ گئی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے 4000 ہارس پاور کا ٹرائل کر لیا پیسنجر ٹرینوں کے لیے, وہ کامیاب ٹھہرا ہے. اور آپ کے دیکھیں سنیے اب دیکھیں 4000 کا ہمیں کر کے ہم اس کے بدلے میں جو چائنیز ہمارے لوکوموٹو ہیں اوور ڈیٹ ہو چکی ہے اس کو اوور ہال کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہم نے پورے اسٹرکچر پہ ہماری نظر, پورے پاکستان پہ ہماری نظر ہے انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے 600 کوچز جو ہیں پیسنجرز نکالی ہیں پرانی, اس کو ریویمپ کرنے کے لیے, اور 600 فریٹ ٹرینیں نکالی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو 800 پہ لے جائیں, لیکن جیسے جیسے بزنس بڑھے گا انشاءاللہ تعالی شارٹیج نہیں ہوگی. جو پی ایم پیکج کے تحت لوگ ہیں وہ پی ایم پیکج کے تحت رہیں گے. نئی جو نئی جو ریگولر پوسٹنگ ہے اس کی پرائم منسٹر نے ہمیں میرٹ پہ اجازت دے دی ہے. ہمارا ایک میجر پرابلم ہے, پوسٹیں اگر ہمارے پاس 2000 ہیں, اپلیکیشنیں ہمارے پہ 10 لاکھ ہیں. سو یہ ہم نے پرائم منسٹر سے ڈسکس کیا ہے, انہوں نے کہا گو آن میرٹ. سو میں نے سی او صاحب سے پرمیشن دے دی ہے, کیونکہ پہلے میں چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر سے اپروول ہو جائے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گو آن میرٹ. انشاءاللہ تعالی ریلوے کے تمام کو ایک ہم نے پورا اسکیل دلانا ہے, اور ریلوے کی پولیس کے لیے بھی بہتری کرنی ہے کیونکہ ریلوے بہتری کی طرف جا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. اب پولیٹیکل 4000 سے ہم 20 کوچیں لگا کے چلانے کا پروگرام رکھتے ہیں بجائے 13 کے. کیا آپ نے ریلوے کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس انتظامیہ کو فریہ دی ہے یا ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھیں, زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے. کسی آدمی کی کرپشن کی رپورٹ پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نو وے ایٹ آل. ہم نے ریلوے پولیس کو ٹریفک کے ساتھ مل کر بغیر ٹکٹ سفر پہ چیکنگ کی اجازت دی ہے, جس سے انہوں نے 34 لاکھ روپیہ پولیس نے ارن کیا ہے. میں نے جو کہا تھا وہ سب کے سامنے دہراتا ہوں, اگر غلطی ہو تو مجھے وہ کلپ سنا دیں. میں نے کہا تھا میں نے کسی کو ڈیل یا ڈھیل کرتے نہیں دیکھا سوائے شہباز شریف کو. سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. اس بات پہ میں قائم ہوں. ہائی کورٹ پر میں تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ایک آج ہم نے ریلوے میں فیصلہ کیا ہے, ہمارے پاس 8 دن کا آئل ہوتا ہے, ہم نے اس کو اور 1 مہینے کے آئل سٹاک میں تبدیل کرنے کا ایمرجنسی نافذ کیا آئل پہ, تاکہ اگر ملک میں حالات میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ریلوے کے پاس 1 مہینے کا سٹاک اویلیبل ہو. فی الفور میں نے ان کو پیمنٹ کی ہدایت کی ہے. ہمارے بڑے سیریس فائنینشیل مسائل ہیں, لیکن ہم ارننگ سے ریلوے چلا رہے ہیں, اور مختلف جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام میں ڈفرینٹ جگہ پہ کچھ پیسے پڑے ان کو ہم یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں فار پراپر ریل. کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. چیزیں اپنی طرف سے ڈیٹا نکلا ہے کہ آفیسر کو ٹرانسپورٹ الاؤنس 90,000 ملتا ہے. آپ کے سارے آفیسر مہینہ عمر میں جا رہے ہیں. دیکھیں میری گزارش سنیں, میں نے ویجیلنس کو ختم کیا ہے, میں نے ریڈیمکو کو ختم کیا ہے آن دی ڈائریکشن آف پرائم منسٹر. میں 3 محکموں میں سے 1 محکمہ اور ختم کرنے جا رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ اس کی جو کنوینس ہے میں اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہوں, جو آن میرٹ آتھورائز لوگ ہیں ان کو دی جائے. اب میں کوئی پولیٹیکل باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ اپوزیشن جماعت کی جانب سے ایک تحریک شروع کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے حکومت کے بعد. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو بہت وقت دے دیا ہے, ہم مزید وقت نہیں دے سکتے. کیا دیکھیں زرداری صاحب کا وہ فیوز ہی اڑا ہوا ہے جو تحریک چلانے والا ہے. زرداری صاحب کا پاسورڈ ہی گما ہوا ہے. زرداری صاحب کے سراج الحق صاحب کی گرفتاری پہ وہاں کسی مکھی نے پر نہیں مارا, اور
کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے آپ کو سراج الحق نہیں، سراج الدرانی، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا، پھر دہراتا ہوں، اور ہاں مجھے ابھی اخباروں سے پتہ لگا ہے، اتنی امپورٹنٹ آپ سوال نہیں کر رہے اور ویسے ہی ہلکے پھلکے سوال کر رہے ہیں، کہ مجھے نیب نے طلب کیا ہے 27 تاریخ کو کہ میں نے 1 سال پہلے LNG کا کیس داخل کیا تھا، سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر دیا تھا، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، وہ فیصلہ میں چیف جسٹس جناب عباس جو نیب کے چیئرمین ہیں جاوید اقبال عباسی صاحب بس لے کے گیا تھا، وہ مجھے لال حویلی میں نوٹس ملا ہے، میں 27 کو یہاں ہوں نہیں، لیکن اب میں منسٹر ہوں، سو آئی ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام پرائم منسٹر، سو آئی لیگل میں کنسلٹ کروں گا، ابھی میں 2 دن یہاں نہیں ہوں، اور 6 تاریخ کو میں انشاءاللہ گریٹ لیڈر ایرانین سے بھی ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس دفعہ ریل میں جس طرح لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ترکی آئے، جس کے لیے آنے کے لیے وہ تیار ہے، جوائنٹ وینچر کے لیے رشیا آئے، ایران آئے، چین جو ہمارا ٹیسٹ وردی فرینڈ ہے وہ آئے، ازبکستان آئے، اور ہمارے 18 ملکوں نے ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کا پوچھا ہے، دیکھیں یہ اقتدار میں ہو تو بڑے فٹ ہوتے ہیں، اقتدار سے اترتے ہیں تو ان کی بیماریاں جنم پا جاتی ہیں۔ اب انہوں نے چوری کے کیس میں ضمانت نہیں مانگی، انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے جناب جو ہمیں 7 سال قید ہوئی ہے، پر ہمیں 7 سال سزا کے شاید ہمارے اس قابل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اور ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھیں، شہباز شریف کے لیے بھی یہی رپورٹ ہے کہ ان کو کھلی فضا میں رکھا جائے۔ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کس ہاسپٹل میں رکھیں، انہوں نے کہا کہ کھلی فضا رکھو، اسپتال کی چھاتی نہ ہوئے، ان کو لال حویلی میں رکھا جائے، کھلی چھت ہے بڑی اونچی، تازہ ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ نے جو سوال کیا ہے، میں نے جو سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس پہ پابند ہوں، 2 کروڑ اور کتنے لاکھ روپے پر ڈے کا، بے شک وہ سر میں جو آپ کا سوال سن لیا ایک آپ کا اللہ کی پھنسا ہوتا نہیں ہے برادر ہے، میرا جواب تو سن لیں۔ نہیں میں آپ کے سوال کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ سے آپ سوال کرتے ہیں، سو میری گزارش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آنے کے بعد وہ سارے پوائنٹ جو مجھے ملے ہیں، میں تو اتنے سالوں سے یہ کیس کیا تھا، اس وقت میں اپوزیشن کے میں پریزنٹ کرتا تھا، اب میں فیڈرل منسٹر ہوں، آف کورس اگر میں LNG میں اپیئر ہوتا ہوں تو مجھے پرائم منسٹر صاحب سے اجازت دینی ہوگی اور اپنے لیگل کنسلٹ کر کے ضرور جاؤں گا۔ انڈیا کو میں نے جو بات کہی ہے کل انڈیا ٹوڈے میں بھی اور آج تک میں بھی میں نے بڑی واضح کی ہے، میں پاگل نہیں ہوں کہ 1 مہینے کا میں نے پیٹرول کا اسٹاک بڑھایا ہے، انڈیا کا کوئی ایشو نہیں ہے، 65% جنگ کے چانسز پیدا کیے ہیں مودی نے، 70% تک۔ میں اپنی سیاسی بصیرت کے بنیاد پر یہ کہتا ہوں، مودی نے 4 ریاستوں میں الیکشن ہارنے کے بعد اب پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کی سیاسی پوزیشن وہ مذہبی ہندو دت کی بنیادوں پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کے اس ملک میں بیسیکلی مودی از اے شوٹ آف RSS، مودی جو ہے RSS کا شوٹ آف ہے، وہ ایسا انتہا پسند ہے کہ جو مذہبی، میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ہندوستان جو ہے سیکولرزم سے ایک مذہبی تشدد پسند اور دہشت گرد ہو جائے گا۔ آپ کی یاداشت کمزور ہے، میں نے آپ کے ساتھ سمجھوتا ایکسپریس پہ باغا گیا تھا، میں نے کہا تھا یہ دہشت گردی ہے، اس آگ کو جلایا گیا ہے، اس وقت مشرف صاحب تک یہ سوچنے پہ کہتے تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں نے خود ٹرین کو وزٹ کیا ہے، میں بائی ہیلی کاپٹر آیا، میں نے ٹرین دیکھی، میں نے چٹکنیاں دیکھی، میں نے کہا اس ٹرین کو آگ لگائی گئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلنٹن کی آمد پر سکھوں کو مار کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، کشمیری مجاہدین نے کیا ہے۔ جس وقت تک
ایک بھی کشمیری زندہ ہے، کشمیر کی جد و جہد آزادی زندہ رہے گی، اور اس ملک میں کوئی کیسے بھی صورتحال کیوں نہ ہو، پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے ساتھ کھڑا ہے۔ بے وقوفوں نے کشمیر کے معاملے کو کافی امیج دے دیا ہے، بے وقوفوں نے کشمیر کے جو باغ شہداء کے قبرستان آباد ہو گئے ہیں، کشمیر دوبارہ ایک ہائی پیک پہ آ گیا ہے۔ آج وہاں نہ واجپئی ہے اور نہ یہاں مشرف ہے، آج یہاں ایک پڑھی لکھی سمجھدار قیادت ہے۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم تفتیش کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں ہمیں، ہم سے شیئر کریں، لیکن کی دیں گے تو عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے تینوں فوج کی کمانوں کو اجازت دے دی ہے، بحریہ کو، فضائیہ کو اور بڑی فوج کو، کہ اگر اس دھرتی پر کوئی حملہ ہو تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ ہماری تینوں افواج، ان کے ساتھ 20 کروڑ لوگ، ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں۔ اور کل جو انڈین ٹیم پر اتنے تبصرے کر رہے ہیں، مجھ سے لگی لپٹی بات نہیں آتی۔ ہاں، میں نے کہا ہے، پھر کہتا ہوں، ڈھنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، اگر پاکستان پر اس طرح حملہ ہوا تو نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں بجے گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ وہاں پر وہ جتنا قرضہ ادھار ہم پر چڑھا ہے وہ سارا یکمشت ادا کر دیا جائے گا۔ کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ محمد بن سلمان کا کریڈٹ عمران خان سے ان کی دوستی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت تاریخی ہو چکی ہے، اور انہوں نے سعودی عرب نے، ان کے فارن منسٹر نے انڈیا جا کر بھی ان پر جو ان کی کوشش تھی، کیونکہ یہ لڑائی میڈیا پہ ہے، وہ ناکام بنائی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پلوامہ کے حملے کا کہ اس میں پاکستان ملوث۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے معاملے سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیا میں ممبر ہوں؟ میں خود ہی ابھی نہیں جا رہا، اور اگر سپریم کورٹ کی حد تک کیس ہے تو یہاں کافی ٹینشن پیدا ہو چکی ہے۔ میں سپریم کورٹ کا جو میرا سرجیت سواتی صاحب نے کیس تیار کیا ہوا ہے، میں نے جا کے دستخط کرنے ہیں۔ ایک آدھے دن کے لیے مجھے دبئی ریل کا کنونشن ہو رہا ہے، اور 6 تاریخ کو میں ایرانی روحانی پیشوا کی دعوت پر ایران جا رہا ہوں ایک دن کے لیے۔ میرا تیار ہے، ممبر میں ہوں، ممبر نوٹیفائی پرائم منسٹر کرتا ہے، پارٹی ہیڈ کرتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور جس دن میں چاہوں گا پبلک اکاؤنٹ میں چلا جاؤں گا۔ مجھے آپ کے لیے چلا رہے ہیں، آپ کیا احتساب کے لوگوں کے لیے جو آپ کی ٹرین چلتی ہے وہاں 2 بجے پہنچ کو ایکسٹینڈ کر کے کوئی ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، یہ بے وقوفوں کا دور تھا کہ کشمیر میں ٹرین لے کے جا رہے تھے، قصور میں تو چل نہیں رہی، ہم سے معاف کرنا، ہمیں اٹل ٹل اور آگ سے ہم بنو کو آگ کی طرف ٹل کی طرف تو جا نہیں رہے۔ یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ کشمیر کی پہاڑیوں پہ ٹرین لے کے جا رہے ہیں۔ 40 بندوں کا آپ نے دعویٰ کیا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30 مارچ تک جھاڑو پھر جائے گا، پھر میں نے لاہور میں کہا تھا 2 مہینوں کی چھوٹ دے دو، ان کے وکیل بڑے تیز ہیں، ڈیٹے لیتے رہتے ہیں۔ ایسی بیماری نکلتی ہے جس کا علاج ہی پاکستان میں نہیں ہے، یہ ڈھونڈ کے ایسی بیماری نکالتے ہیں جس کا علاج یو کے میں ہو، اور یو کے میں بھی جاتے ہیں تو آپریشن وہ کسی جراح سے کراتے ہیں کہ جس کا نشان ہی کوئی نہ پڑے۔ دیکھیں، 40 سال تک یہ اس ملک میں قبضہ گرفت رہا ہے، اس ملک کا عجیب فیشن ہے۔ زرداری وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کا کیس کراچی میں سنا جائے، یہ چاہتے ہیں ان کا کیس لاہور میں سنا جائے۔ ایک عجیب اتفاق ہے، میں اس پر زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں کیس لگے، زرداری چاہتا ہے کراچی میں کیس لگے۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، میں تو ذرا شیخ ہوں، اتنا سمجھتا نہیں ہوں۔ ختم کرنے کا جو بیان کیا ہے وہ واقعی ختم کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کا ساتھ دے کر، کیونکہ ہندوستان کی جانب پر مسلسل گرفتاریاں، یاسین ملک کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور بیان واقعی یاسین ملک میرا چھوٹا بھائی ہے، میر باز صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور میری آواز لال حویلی سے سری نگر لال چوک تک سنی جاتی ہے، اور گیلانی صاحب میرے بزرگ ہیں،
میں کشمیر کے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح آج انڈیا میں ہلچل مچی ہے کہ 30 کروڑ لوگوں نے انڈیا میں کس طرح شیخ رشید کا میسج سنا اور 13 کروڑ پاکستان میں سنا، دوسرا میسج 40 کروڑ لوگوں نے انڈیا میں سنا. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں، عوامی مسلم لیگ، لیکن اللہ نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری آواز میں طاقت دی ہے کہ صرف سری نگر ہی نہیں، یو پی کا مسلمان بھی شیخ رشید کی طرف دیکھتا ہے. اگر ہندوستان کو غلط فہمی ہے تو کسی دن مجھے چیلنج کرے، میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کا مسلمان شیخ رشید سے کس نظر میں دیکھتا ہے اور کس نظر میں اس کا بیان سنتا ہے. میرا کوئی مخالف نہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں میرے. عمران خان میرا بھائی ہے تو پی ٹی آئی عمران خان، اور کیا ہے پی ٹی آئی. دیکھیں کسی زمانے میں میٹرک میں پڑھتا تھا، پھر میں نے ایم اے LLB کیا، تو اگر آپ میٹرک کے زمانے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں وہ لیفٹ آف کر دوں گا. لاسٹ 3 کوسچن. جن لوگوں کو پکڑا ہے کیا ان کی بھی ضمانتیں ہو جائیں گی؟ فرق نہیں پڑتا، ان کی عزت، ان کی ذلت، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دولت کے پجاری ہیں جو ان کے نصیب میں نہیں ہے. مجھے تو بات کا ڈر لگتا ہے. بلاول سے میری صلح ہوگی، آپ ہر دفعہ لاہوریہ لڑائی کرانا چاہتے ہو یار، تسی چسکا لیں گے. بلاول نے ایکسکیوز کر لیا، فنش.